Assalamualaikum, how are you all? I hope you all are good by the grace of Allah. So now open your Islamic studies book, open page number 45. Today our topic is Mirajul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Unit 5B. So I read this topic. So now you listen. What did it say? Miraj or journey to heavens is the event which tell about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam meeting with the Almighty Allah. Among all the creation of Allah, only the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has seen him. Such high rank and never been given to anyone but the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Almighty said in the Holy Quran. The meaning is that Miraj is the journey of not the heaven which tell about the Prophet. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ among all the creations، اور جتنی بھی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، only the prophets، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ has seen him، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب دیکھی. such high rank had never been given to anyone but the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اتنا درجہ نہیں ملا نبی پاک کے علاوہ. Almighty said in the Holy Quran، Allah Almighty said in the Holy Quran what he said, Subhan Allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami in al masjid al aqsa. Purity is to him who took his bondman in a part of the night from al masjid al haram to al masjid al aqsa. Bani Israel, ayat number 8. So, arrival of Hazrat Jibreel alayhi salam. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے. Now let's see. It was the blessed night. اس رات کو blessed night خدا کا تحفہ کہا گیا ہے of 27th Rajab in the 10th year of prophethood. 27th رجب کو جو آتی ہے اس کو prophethood کا گفٹ کہا گیا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was taking rest in the house of حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے in the house of حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So now please come to the page number 46. حضرت جبرائیل علیہ السلام came along with a group of angels. وہ ایک گروپ کے ساتھ آتے ہیں angels کے، فرشتوں کے. he kissed the feet of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ کس کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. ٹو ویک ہیم اپ اینڈ سیٹ، جب ٹو ویک ہیم ان کو اٹھانے کے لیے، اور بولتے ہیں او مائی ماسٹر یو لارڈ ہیز کالڈ یو، آپ کے خدا نے آپ کو بلایا ہے. دین ہی پریزنٹڈ ٹو ہم براق، اور وہ پیش کرتے ہیں براق. ایک ایسی سواری ہوتی ہے ہیونلی اسٹیڈ ٹو رائڈ آن دا براق would travel at the speed of light. جیپ ایسی وہ سواری تھی کہ وہ لائٹ کی بھی اسپیڈ سے زیادہ ٹریول کرتی تھی، اس سے بھی زیادہ تیزی سے وہ ٹریول کر سکتی تھی، اور اس سواری کو کہتے ہیں براق. فرام مکہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ فار بیت المقدس along with the angels. ٹھیک ہے، انہوں نے چھوڑا بیت المقدس کن کے ساتھ؟ اینجلس کے ساتھ. ہی پاسڈ بائی دا گریو آف حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گریو کے پاس پہنچے. who was offering prayer inside، انہوں نے وہاں پہ اندر نماز ادا کری his grave. you must know that the prophet of Allah، you must know، آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے، جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں. he alive under their graves، وہ زندہ ہیں، اپنی گریوز کے اندر بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے. after this Buraq took the prophet، جب وہ براق انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو took the prophet مسجد الاقصیٰ within no time، مسجد اقصیٰ تک پہنچایا بغیر کسی ٹائم کے. یعنی وہ اتنی اسپیڈ سے سواری کرتا تھا کہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ پہنچایا کہ اس میں مسجد اقصیٰ تک کا سفر اتنی جلدی طے کرا کہ اس میں within no time، بالکل بھی ٹائم نہیں لگا. leading all the prophet علیہ السلام in prayer، all the prophet of Allah gathered together at مسجد الاقصیٰ، اللہ کے جتنے بھی نبی تھے گیدر ٹوگیدر، سب کے سب جمع ہو گئے مسجد اقصیٰ میں. all of them received the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم respectfully and met him warmly، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹ دی
اور ان سے warmly ملے، بہت جذبہ جوش کے ساتھ ملے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سیٹ اذان، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی. اینڈ آل آف دیم، اور سب نے اسٹوڈ ان روز، قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے. ہیز وی ڈو ان دا مسجد کے اندر. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ دیم دا پریئر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. دین ہی لیفٹ آن ہز جرنی ٹو ہیونس، اور واپس وہ اپنی جرنی، اپنی سفر کی طرف، جنت کی طرف روانہ ہو گئے. وزٹنگ جنہ اینڈ آبزرونگ جہنم. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میٹ دا ادر پروفٹ آن ہز وے. وہ اپنے جس سفر پہ تھے وہ اور مختلف صحابہ سے ملے اور مختلف نبیوں سے ملے. ہی میٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے. آن دا 6th of heaven، چھٹے آسمان پہ. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ٹو دا 7th heaven، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ تھے. اینڈ وزٹ جنہ، اور جنت کا سفر کیا. دا پروفٹ سیڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، when I entered جنہ، جب میں جنت میں داخل ہوا، I saw all such blessings that have، میں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دنیا بھر کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں وہاں دیکھیں. never been seen by any eye، جو کسی عام آنکھ نے نہ دیکھی. اور listen، نہ سنی. by any ear، نہ کانوں سے سنی. اور imagine، نہ اس کا تصور کیا. by anyone's heart، اور نہ کسی کا دل وہ سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. اتنی انہوں نے جب وہ جہنم کا وزٹ کیا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت ہے جو کسی عام آنکھ نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ اس کا تصور کیا، نہ امیجن کیا. وہ نعمت اللہ پاک نے جنت میں دیکھی. سبحان اللہ. when the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was visiting جنہ، جب وہ وزٹ کر رہے تھے جنت کی طرف، his صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، was walking on earth، وہ کہاں واک کر رہے تھے؟ زمین پر واک کر رہے تھے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم heard his footstep in جنہ. او مائی گاڈ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ کر رہے تھے جنت میں، تو انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے صحابی تھے، ان کے قدموں کی آواز انہوں نے جنت میں سنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم heard his footstep in جنہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس بات سے ایگری کیا ہے. Then the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم saw جہنم، but the very sad thing، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کا دورہ کیا اور جہنم کی طرف روانہ ہوئے یا وہاں سے گزرے، very observed، انہوں نے دیکھا different form of the word means عذاب of Allah of the sinners. اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو نیک راہ پہ چلائے، اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. this thing is very clear over there، کہ جب نبی پاک نے جہنم کا ذکر کیا تو وہاں لوگ مختلف عذاب میں مبتلا تھے. یعنی ہر ایک کو اس کی گناہ کی حساب کی نوعیت سے اس کو عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا. او مائی گاڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھے، ہمارے نبی کے سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. Okay, now student, we have to read 2 or 3 headings today because this is a very lengthy chapter, or they have a very lots of headings over there and lots of detailing over there. Inshallah ta'ala, we meet next session. Inshallah, next Thursday we discuss about the some heading Sidratul Muntaha, 50 Salah and Hazrat Musa alayhi salam, rental of the truth of Miraj, Daniel of the truth of Miraj, or some activity corner over there and question answer. Inshallah we have to do a next session, but when we have to meet a next session, I will give you a very small task. You read this chapter, fully read this chapter at least 2 times, and you can by yourself search. These are some question answer over there in your book, so you can search the answer related to their question answer. This is the task today. I hope you all are understand what I'm saying to you. And the activity is over there. Celebrate Shab-e Miraj by telling the event of Miraj to your family members. Okay. آپ نے یہ سٹوری اپنی ماما بابا سے سننی ہے اور پوچھنا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا معراج کی صورت میں، جس میں ہماری نمازیں بھی معاف ہوئیں اور بہت سارے اس میں قصے آئی، اور سب سے بڑا یہ کہ نبی پاک نے 7 آسمان کی سیر کی، انہوں نے وہاں جنت اور جہنم دیکھا. ہمیں اس سے
اس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ ہم اپنی جنت سیدھی کریں اور جہنم سے بچنے کی بے شک اور بے انتہا کوشش کریں. سو ناؤ دس از اے ٹاسک. آپ یہ اپنی فیملی سے ڈسکس کریں اور کوشچن کے آنسر آپ سرچ کر کے رکھیں. انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ سیشن میں ملیں گے تو وی ڈسکس اباؤٹ دا فردر ہیڈنگس. انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. So you have a long weekend. Enjoy yourself and learn new things and enhance your vocabulary. Allah Hafiz.